بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کی اولاد کتنی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آپ کو کون سی بیماری سے دوچار ہونا پڑا؟ اور آپ نے کتنے دن اس آزمائش کا سامنا کیا؟ اور اس آزمائش کے بعد آپ کے ہاں کتنی اولاد ہوئی؟ اور آپ نے کہاں وفات پائی؟ اور آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام رحمت تھا۔ رحمت کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ ان کا نام لیہ بنت منشا بن یوسف علیہ السلام بھی آیا ہے۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے پاس 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس دور کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ شیطان آپ کی اس درجہ عبادت اور شکر گزاری سے حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے آپ کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اے ابلیس، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ اس پر شیطان نے کہا، یا اللہ، تو نے اسے مال عطا کیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں اور اولاد عطا کی ہے، پھر وہ کیوں تیرا شکر نہ ادا کرے؟ اگر تو اس سے یہ تمام نعمتیں چھین لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان غلط ہے، میرا ایوب ایسا نہیں کرے گا۔ اب شیطان نے کہا، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دے دے تو معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح تیری بندگی کرتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دیا۔ ابلیس یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ پھر قوالے کی بھیس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے بولا، اے ایوب، تیرے سارے جانور دریا میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنے نفس سے عطا فرمائے تھے اور عدل سے لے لیے۔ آپ کی بات سن کر شیطان کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے اپنے چیلوں سے کہا، ایوب کے گلے کو آگ لگا دو، کھیتی باڑی سب جلا دو۔ چیلوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جب سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تو شیطان آپ کے پاس پھر انسانی روپ میں آیا اور بولا، ارے ایوب، آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کے سب کھیت جل کر راکھ ہو گئے ہیں، باغات فنا ہو گئے ہیں۔ اب پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، اور پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے عبادت کرنے لگے۔ ایک بار پھر شیطان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب اس نے آپ کی اولاد پر وہ مکان گرا دیا جس میں وہ سب موجود تھے۔ آپ کی اولاد اس مکان کے ملبے میں دب گئی۔ شیطان نے اب یہ خبر آپ کو سنائی۔ اس پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر اور شکر والا جواب دیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان بہت نادم ہوا، طیش میں آیا۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، مجھے اس کے بدن پر اختیار دے دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس درجے عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جا، میں تجھے ایوب کے بدن پر بھی اختیار دیتا ہوں، البتہ ان کی زبان، دل اور کانوں پر تجھے اختیار نہیں دوں گا، تو یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان نے آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اب چونکہ تمام مال و اسباب ختم ہو گیا تھا، اس لیے بی بی رحمت نے مزدوری کرنی شروع کر دی۔ آپ کو جو مزدوری ملتی اس کا نصف حصہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے صدقہ کرتی اور نصف حصے گزر بسر کرتی، اس میں سے خود بھی کھاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب آپ مزدوری کے لیے جاتی تو آپ کے راستے میں شیطان آ جاتا۔ وہ انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا اور کہتا، تم جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہیں مزدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی جوانی کو ایسے آدمی کی خدمت میں کیوں برباد کر رہی ہے؟ مصر میں ایک سے ایک دولت مند آدمی موجود ہے، چھوڑ اس بیمار شخص کو، میں تیرا نکاح ایک بڑے دولت مند سے کرا دوں گا، اس طرح تجھے عزت ملے گی۔ رحمت بی بی بہت نیک تھیں، انہوں نے شیطان کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔
جھونپڑی میں واپس آتی تو ساری باتیں آپ کو بتاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان سے کہتے کہ وہ ابلیس ہے، تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ایک دن ابلیس ایک طبیب کے روپ میں بی بی رحمت کے سامنے آیا اور کہنے لگا اس بیماری کا علاج میں کر سکتا ہوں، شرط صرف یہ ہے کہ جب انہیں شفا ہو جائے تو انہیں اقرار کرنا ہوگا کہ انہیں شفا میں نے دی ہے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ بی بی رحمت ان کے الفاظ کی گہرائی کو نہ پا سکیں۔ شیطان ان سے شرکیہ الفاظ کہلوانا چاہتا تھا۔ وہ آخر ایک عورت تھیں اور اپنے شوہر کے مستقل بیماری سے بہت پریشان تھیں۔ سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس لیے ابلیس کی باتیں سن کر آپ خوش ہو گئیں اور خیمے میں لوٹ آئیں۔ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آخر نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ حکیم دراصل شیطان مردود ہے۔ جس طرح اس نے اماں ہوا کو بہکا کر سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح اب یہ ہم پر بھی اپنا حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً رحمت بی بی سے فرمایا، رحمت یہ حکیم دراصل شیطان ہے، اگر میں تندرست ہو گیا تو اس جرم کی سزا کے طور پر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان کی بات پر اس قدر غصہ اس لیے آیا کہ اس نے شرکیہ پیغام دیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ اپنی اولاد تک سے نہیں ہوتا۔ اب آپ کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں شیطان پھر میری بیوی کو نہ بہکائے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ادب کہ تکلیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی۔ اللہ پاک نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اچھے باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور بری باتوں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے۔ آپ کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا، اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ جو نہیں آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ آپ کا کھلا معجزہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چشمے میں نہانے کا حکم دیا۔ جب آپ اس پانی سے نہائے تو تمام بیماری زائل ہو گئی اور آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اس وقت بی بی رحمت مزدوری کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ واپس لوٹیں تو دیکھا کہ ان کے شوہر موجود نہیں ہیں۔ دراصل آپ اس بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے اور اب وہاں ایک خوبصورت نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ کیسے پہچان پاتی؟ انہیں خیال آیا کہیں میرے شوہر کو کوئی موذی تو نہیں کہا گیا۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت کو حیران و پریشان دیکھا تو بول اٹھے، کیا بات ہے، کیوں حیران و پریشان ہو؟ اجنبی نوجوان کو دیکھ کر بی بی رحمت شرما گئیں اور گھبرائیں، پھر بولیں، یہاں میرے شوہر تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم اپنے خاوند کو پہچانتی ہو؟ اس پر وہ بولیں، میں آخر ان کی بیوی ہوں، میں نہیں پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولیں، میرے شوہر جب تندرست تھے تو آپ جیسے ہی تھے۔ اب آپ نے ان سے فرمایا، اللہ کی بندی، تو میری طرف سے بہت فکر مند تھی اور اسی سلسلے میں شیطان تجھے ورگلایا تھا۔ مجھے خیال آیا کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر تو شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، سو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس نے میری دعا قبول فرما لی اور میرے پاؤں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کا پانی پینے اور اس میں غسل کرنے سے میری تمام بیماری دور ہو گئی۔ اللہ کے کرم سے میں پہلے جیسا تندرست ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم مجھے پہچان نہیں سکی۔ بی بی رحمت یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پہلے کی طرح نوجوان بنا دیا اور ان سے دوبارہ 25 لڑکے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ایوب کو اس کے بال بچے دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنی مہربانی سے عطا کیا اور یہ اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک یادگار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ پہلے کی طرح آپ کے پاس جانوروں کے ریوڑ ہو گئے، زمینیں بھی واپس مل گئیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل تھا۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا،
تندرست ہونے پر آپ نے قسم کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس قدر نیک بیوی اس سزا کی مستحق نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام نے تجویز کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دیں اور قسم کے خلاف نہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ سب سے نیک بندہ اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ آپ نے 100 تیلیوں کے ایک جھاڑو لی، بیوی صاحبہ کو آہستہ سے کمر پر مار دی، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حکم سے روم چلے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ آپ نے 140 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے اپنی 4 پشتیں دیکھیں، آپ کو علاقہ حوران میں دفنا دیا گیا۔